دل کی دنیا آباد کیجیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم سامعین اکرام، سلام مسنون۔ حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم اصلاحی مجالس میں حضرت اقدس نے دل پر جو بیانات فرمائے ہیں وہ نہایت شاندار اور دل کو موہ لینے والے ہیں، جن کو محمد زبیر استاد جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم بنگلور نے مرتب کیا ہے۔ چونکہ اس دور میں نوجوان نسل کتابوں کے مطالعے کے ذوق سے عاری ہوتے جا رہے ہیں اور جو بھی وقت ہے وہ موبائل میں صرف ہو رہا ہے، تو میں نے اس کتاب سے انتخاب کر کے اپنے انمول سیریز کے تحت حضرت اقدس کی انمول باتیں 5 قسطوں میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ پہلی قسط ہے، سماعت فرمائیں۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوش ہوش سے سن لو، بلا شبہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو سارا بدن فاسد ہو جاتا ہے، اور سن لو وہ دل ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ محترم حضرات، دنیا کے انسانوں میں آپ غور کریں تو آپ کو 2 طرح کے انسان ملیں گے۔ ایک وہ جو صرف ظاہر انسان کہلا سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں صورت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، ڈیل ڈول کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے آپ کو انسان نظر آئیں گے۔ مثلا ان کے ناک کان ایسے ہی ہوں گے جیسے عام انسانوں کے ہوا کرتے ہیں، اسی طرح ان کے اعضائے جسم ایسے ہی ہوں گے جیسے اور لوگوں کے ہوتے ہیں، سب کچھ انسانوں کی طرح، لیکن دل ان کا انسانوں جیسا نہیں ہوتا۔ ان کا دل تو ایک شیر اور بھیڑیے کی طرح ہوتا ہے، کسی خونخوار درندے کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی صفات میں درندوں جیسی صفت ہوتی ہے، ظلم کرنا، زبردستی کرنا، مار توڑ کرنا، قتل و غارت گری کرنا وغیرہ، یہی ان کا مشغلہ اور پیشہ ہوتا ہے۔ ابو جہل ظاہر کے اعتبار سے انسان تھا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے شیطان تھا۔ فرعون ظاہراً تو انسان تھا، لیکن دل کے اعتبار سے وہ شیطان سے بھی بدتر تھا۔ دوسری طرف ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے جن کا ظاہر بھی انسانوں کی طرح ہوتا ہے اور باطن یعنی دل کا بھی کامل انسانوں جیسا ہوتا ہے۔ ان کا دل عشق خداوندی سے لبریز ہوتا ہے، خدا کی معرفت سے سرشار ہوتا ہے، محبت الہی سے معمور ہوتا ہے۔ یہی لوگ دراصل حقیقی انسان کا مصداق ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان ظاہر کے اعتبار سے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے انسان کا ہونا انسانیت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ دل کا بنا ہوا ہونا ضروری ہے، اور انسانوں کی فلاح و نجات کا دار و مدار بھی دل کے بننے و سنورنے پر ہے، ظاہر کے سنورنے پر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو سنوارنے کی اور دل کو دل بنانے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ علم ہوا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بنا لیں۔ ظاہر بنانا ہمارا کام نہیں، ظاہر تو اللہ نے بنا دیا ہے، جس کو جیسی شکل دینی تھی اللہ نے دے دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اس رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تجھے اعتدال کے ساتھ جس شکل میں چاہا ترکیب دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو جسم
بنا چکا، رنگت و صورت بھی تجھے جتنی دینی تھی دے دی، اب کوئی گورا کالا یا کوئی کالا گورا نہیں ہو سکتا، اور میرے نزدیک اس ظاہر پر فیصلے ہونے والے بھی نہیں، فیصلے تو باطن پر ہونے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان دل کو بنانے کا مکلف ہے اور اسی پر اس کی نجات کا دار و مدار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اور سارے امت مسلمہ کو دلوں کو سنوارنے کی اور دل کو دل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی قسط کا اختتام کر رہا ہوں، اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی دعاؤں کا طالب ڈاکٹر آر عبدالحمید۔